وہ دو ایشوز پہ ہے اور دونوں بڑے پرٹیننٹ اور ویلڈ ایشوز ہیں. پہلا جو ایشو ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو 1971 سے اپنے سیاسی ایجنڈے کو مطابقت دے رہی ہے اور جو کانٹیکس وہ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک اس کو اسٹریٹن آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور عوام کے سامنے یہ حقائق رکھنے کی ضرورت ہے کہ 1971 کے ساتھ جو نیکسس ڈرا کیا جا رہا ہے ابھی کی سچویشن کا اور جس کانٹیکس میں اس کو لایا جا رہا ہے, تو یہ حقائق سے منافی بات ہے اور صرف ایک سیاسی جماعت کا اپنا چھوٹا سیاسی انٹرسٹ, اور نہ صرف ان کا سیاسی انٹرسٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک توڑنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں, جو عوام کو 9 مئی جیسے واقعے کی طرح اشتعال انگیزی دلوانا چاہ رہے ہیں, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی شاید سیاسی بوجھ کوئی بھی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی خاطر اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستانی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. کچھ سوالات ایسے بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ حال ہی میں ایکس کے اوپر جو ایک ٹویٹ کی گئی بانی ہے پی ٹی آئی نے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, تو عوام کے سامنے, قوم کے سامنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا, آپ کو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے کہ اگر یہ آپ کا موقف نہیں تھا یا آپ کی سیاسی جماعت کا موقف نہیں تھا تو یہ ٹویٹ ایکس پہ کس نے کی, وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. جہاں پہ آپ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں, آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں, آپ مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال میں آپ تو حکومت میں تھے, آپ وزیر اعظم پاکستان بھی تھے, آپ پچھلے 11 سے 12 سال کے پی کے میں حکومت بھی کر رہے ہیں, تو کم از کم اس کے ساتھ مطابقت 1971 کے جو افسوسناک ایک سانحہ تھا سکوت ڈھاکہ جس میں ملک 2 لخت ہوا, آپ کو عوام کے سامنے اصل حقیقت رکھنی چاہیے. آپ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو ملک کے مفاد سے پہلے رکھ رہے ہیں. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ تو صرف ایک ہی نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے, لیکن یہ بیانیہ عوام رد کر چکے ہیں. آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں, جو 11 سالہ کے پی حکومت کی کارکردگی تھی. آپ اپنی فیڈریشن کی جو حکومت تھی اس کے اوپر بات کریں کہ جو آپ نے عوام کو ریلیف فراہم کیا یا عوام کے ایشوز پہ بات کی. نان ایشوز کو آپ ایشوز بنا کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونک رہے ہیں, اس سے نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے عوام کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی. جو 1971 کی مکتی بانی تحریک تھی, مجیب الرحمان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ اگر ملک دشمن عناصر اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے, اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ مجیب الرحمان کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ 1956 میں جو ہے میں نے پاکستان سے علیحدگی کا خواب دیکھا تھا. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ 1971 سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں, جو اس کو منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو یہ
آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے، آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ، یہ اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا یہ نہیں چلے گا. آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، قانون اپنی حرکت میں آئے گا، اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے، حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا، لیکن آج افسوس کہ آپ سکوت ڈھاکہ سے اور مجیب الرحمان سے اس کی مشابہت و مطابقت دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ملک توڑنے کی جو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج کا افسوسناک واقعہ یقین جانیں کہ کوئی گواہ جو دوسرا اس پریس کانفرنس کا پہلو ہے، وہ ایک گواہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنی گواہی دیتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. اس ملک پاکستان میں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون وہ گواہ جا کے کسی بھی کیس میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گا جب اس کی حالت پی ٹی آئی کے گونز اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا جو ٹولہ ہے، جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے، وہ جا کے اس گواہ پہ ہی جو ہے تھپڑوں کی برسات کر دیں گے، اس گواہ پہ ہی جو ہے دھاوا بات بول دیں گے، اور عدالت میں ایسا ایک سما پیدا کریں گے جس میں ہم یہ کس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے. ہمارے جوڈیشل جو نظام ہے، ایک جج کی عدالت میں ایک انسان اپنی گواہی ریکارڈ کروانے آیا جو کمپلیننٹ ہے، اور اس پہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ یہ کون سی قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہوں، آپ گواہان پہ ہی جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. باقی آپ کے سوالات لینے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پہلو جو 1971 کے حوالے سے ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے، آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد ہی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ سیاسی مخالفین، یہ سیاسی طریقے، یہ سیاسی زیادتیاں ہمارے ساتھ اس سے بڑی بدتر طریقے ساتھ ہوتی رہی. پاکستان میں اور ملک کی جماعتیں بھی ہیں جن کے ساتھ سیاسی زیادتیاں ہوتی رہی، لیکن آج جو پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے، آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ آج تک نہ ہوا. ہماری جماعتوں کا ایک تسلسل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل ڈیفرنسز رہے ہیں، ہماری جماعتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں. لیکن اگر آج ہمارا عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی نظریے کے اوپر اختلاف ہوتا تو ہم اس کو گلے لگاتے، ہم اس کے پاس جاتے، ہم ان لوگوں کے پاس جاتے. آپ تمام لوگ گواہ ہیں. میری قائد اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہیں جو عمران خان کے پاس اپنی تمام مخالفتوں کے باوجود اس کو گلے لگایا اور اس کے پاس گئے، اور ہماری ہمیشہ سوچ بھی وہی ہے. لیکن آج عمران خان دشمنی ہمارے ساتھ یا سیاسی سسٹم کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ دشمنی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. وہ دشمنی پاکستان کے ایگزسٹنس کے اوپر کر رہا ہے، اور اس کے شائبہ یا اس کی جو گواہی ہے وہ مجھے اور آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گواہی عمران خان خود دیتا ہے. اور وہ گواہی کیسے دیتا ہے؟ جب اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے،
جب 1971 کے ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے, جب اپنے افواج کے, اپنے سپہ سالاروں کے اوپر, اپنے آرمی چیف کے اوپر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرواتا ہے, جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کے لوگوں کے لیے, غریب عوام کے لیے, سستی روٹی کے لیے, سستے آٹے کے لیے نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہے, بات کر رہی ہوتی ہے, تو وہاں آرمی چیف کی تصویر لگا کر اور پاکستان کے سسٹم کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں یہ کس کے کہنے کے اوپر اور کس کی وجہ سے کر رہے ہیں. پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے, جو ہمارے شہداؤں کے خلاف, جو پاکستان میں ہماری افواج کے خلاف, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک آپ کا دشمن ممالک انڈیا نہ کر سکا. آج تک انڈیا وہ چیزیں نہ کر سکا جو عمران خان صاحب کرتے رہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ, تو کیا یہ پاکستانی عوام کو یہ بتانا بھی پسند کریں گے کہ اس وقت کے شیخ مجیب الرحمان کو اور اس جماعت کو کس نے سپورٹ کیا, ان کو اسلحہ کس نے دیا, مفتی بانی کو سپورٹ کون کر رہا تھا, اور شیخ مجیب الرحمان نے دنیا کے سامنے 1956 میں کھڑے ہو کر کیا بات کی تھی کہ میں نے اپنے ملک کو پاکستان سے آزاد کرنا ہے, ہم نے ایک پاکستان کو توڑنا ہے. کیا جب عمران خان اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں, اپنے اداروں کے اوپر اپنے اداروں کو گالی دیتے ہیں, اپنے شہداؤں کی بلڈنگوں کو, اپنے شہداؤں کی مجسموں کو آگ لگاتے ہیں, تو یہ کیا اسی سوچ کی نکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے؟ کیا اسی سوچ کی نکاسی کرتے ہیں کہ اپنی افواج کو کمزور کرنا ہے؟ کیونکہ آج اگر پاکستان کو کوئی جوڑ کے کسی نے رکھا ہوا ہے تو افواج پاکستان ہے یا ہمارے افواج کا سپہ سالار ہے. عمران خان کی جو سوچ ہے ہماری, آج میں نے جس طرح کہا کہ اگر سیاسی مخالفت ہو تو ہم ان کو گلے لگائیں, ہم ان کے پاس جائیں, ہم ان کو اپنے ساتھ چلائیں, لیکن اس سوچ کو کیسے ساتھ چلایا جا سکتا ہے جو کہتی ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر میں نہیں ہوں تو اس ملک کو آگ لگا دو, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو, اس ملک کو بند کر دو, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. پاکستان کی دنیا کے سامنے ایک تصویر کھینچی گئی, پچھلے دور میں ایک تصویر بنائی گئی, اور آپ تمام لوگ آج سننے والے یہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں, یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ تصویر کیا تھی. وہ تصویر تھی کہ ہم 2 نمبر قوم ہیں, وہ تصویر یہ تھی کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے, وہ تصویر یہ تھی کہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف ایک کیمپین کی گئی. یہ تصویر بنائی گئی. کیوں بنائی گئی؟ مجیب الرحمان کو تو الیکشن کے بعد اس کے مسئلے تھے, اس کو تو 11 سال حکومت کی کے پی میں, 11 سال, 4 سال وفاق میں. کیا ان سے کبھی کوئی پوچھے کیا کے پی کی جو میٹرو آپ نے 2 سال میں بنانی تھی وہ 8 سال میں آپ نہ بنا سکے, اس کے اوپر کوئی کمیشن بنایا؟ کبھی پوچھا احتساب کا نعرہ لگانے والوں کہ ادھر احتساب کمیشن کدھر گیا؟ وہ احتساب کمیشن کو تالا 11 سال کیوں لگائی رکھا؟ کیونکہ یہ حقیقت میں کبھی پاکستان کو آگے چلانے کی سوچ سے نہ آئے تھے, نہ آئے ہیں, نہ آئیں گے. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو یہ روز کر رہے ہیں, جو کبھی یہ مجیب الرحمان کا نام لے کر یا کبھی کسی اور کا یہ نام لے کر لوگوں کو جو اشتعال دے رہے ہیں, یہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی اس نوجوان نسل کو جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا, اس نوجوان نسل کو جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس نوجوان نسل کو جس کو انہوں نے گالی سکھائی, ان کو تفریق سکھائی, نفرت سکھائی. آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کی سیاسی اپنی وابستگیاں الگ ہوتی تھی, لیکن گھروں میں بیٹھ کے چلتے تھے, چیزیں اکٹھی چلتی تھی. ایک محلے میں اگر آج گلی محلے میں نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں تو وہ اس شخص نے بوئے ہیں. اگر آپ کے افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڈ کیمپینز کی گئی, تب بھی پاکستان میں 1971 میں بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں کیمپین چلائی گئی. یہ تمام لوگ جو جانتے ہیں ہسٹری کو, وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ تب بھی وہ کیمپینز چلائی گئی. اور وہ کیمپینز کس نے فنڈ کی؟ وہ باہر سے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے فنڈ کی,
پاکستان کے دشمن ان ممالکوں نے فنڈ کی جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اور آج بھی انہی کیمپینز کو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر یا امریکہ کے باہر, امریکہ کے پارلیمنٹ کے باہر جب فنڈ کی جا رہی ہیں تو یہ انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سے کرائی جا رہی ہیں جو بلوچستان میں انسرجنسی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کے پی کے میں, جو پاکستان میں اور علاقوں میں جو تخریب کاری کو, دہشت گردی کو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, جو چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ نہ بنے, جو چاہتے ہیں سی پیک نہ بنے, جو چاہتے ہیں پاکستان واپس ایشین ٹائیگر نہ بنے. اور آج ان کی سب سے بڑی موت کیا ہے کہ روٹی سستی ہو رہی ہے, ان کی موت یہ ہے کہ بجلی بہتر ہو رہی ہے, ان کی موت یہ ہے کہ آٹا سستا ہو رہا ہے, ان کی موت یہ ہے کہ یہ جو چاہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے دو. انہوں نے ان کی منتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے اس کیمپین کے لیے, لیکن پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی وزیر اعظم, ہمارے افواج پاکستان, ہماری آرمڈ فورسز سب ایک پیج پہ پاکستان کو صرف ایک بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکے, اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جا سکے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. ہمارا ان سے, ان لوگوں سے اور اس جماعت سے صرف ایک سوال ہے کہ آپ نے شیخ مجیب الرحمان کی بات کی, تو آپ کیا یہ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ 1956 میں اس نے تو اپنا ذہن لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ 1971 میں ان کو فنڈنگ کون کر رہا تھا. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کاغذ لہرا کے پاکستان کی جمہوری سسٹم کو کبھی سائفر کی وجہ سے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں, کبھی 35 پنچر یا کبھی کوئی اور, لیکن ہر دفعہ وجوہات آپ نے نئی بتائی یا نئی بنائی, لیکن آپ کا ہدف ایک تھا, وہ پاکستان کو کمزور کرنا, اس ملک کو کمزور کرنا, اس ملک کی افواج کو کمزور کرنا. تو اس میں آپ کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ کون بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو آج آپ کے ساتھ مل کر چاہتی ہیں کہ کمزور ہو؟ اس کا سوال جو ہے, یہ سوال جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے, اور ان نوجوان نسل کے سامنے جن کو یہ خراب کرتے ہیں, جن کو یہ پاکستان کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج اس ملک میں دو وزیر اعظم ہیں, ایک وہ جو اس ملک کو چلا رہا ہے, جو اس ملک کی بحالی پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, اور ایک وہ جس کو یہ لوگوں یہ سوشل میڈیا پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوشل میڈیا کی وارفیئر لڑ رہے ہیں, جو جھوٹے باٹس کے تھرو پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام نے اپنی لائن سیٹ کر دی. جو فینس سیٹرز تھے انہوں نے بتا دیا کہ وہ جلاؤ گھراؤ کے ساتھ نہیں ہے, وہ پاکستان میں تفریق کے ساتھ نہیں ہے, وہ نفرت کی بیج بونے والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ ملک کو آگے لے کے جانے والوں کے ساتھ ہے. اور بائی الیکشنز میں, ملتان کے الیکشنوں میں اور جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور انشاءاللہ یہ چاہے جو مرضی کر لیں, یہ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی کوشش کر لیں, ہماری افواج کے ہوتے ہوئے, ہمارے اپنے سپہ سالار, ہمارے ان شہداؤں کی خاندانوں کے ہوتے ہوئے جو اپنی بارڈروں پہ کیونکہ ہم اپنی نیند کر سکیں, پاکستان کے عوام سکون کی نیند کر سکے, اپنی شہادت نوش کرتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. پاکستان میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اپنا رول پلے نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا, پاکستان اور بہتر ہوگا, یا مہنگائی کی کمی ہوگی, عام بندے کی آواز بند کر یہاں خوشحالی آئے گی, اور یہ ملک واپس اپنی اس پٹری پہ چڑھے گا جہاں سے اس کو اتارا گیا تھا. شکریہ, تھینک یو. ایک سوال لینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ضرور واضح کر دوں کہ بانی پی ٹی آئی, آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوئی بھی ٹویٹ جو ایکس پہ ہوتی ہے وہ ان کی مشاورت سے اور ان کے کنسنٹ سے ہوتی ہے اور ان کی ڈائریکشن پہ ہوتی ہے. آپ نے ٹویٹ دیکھی حمود الرحمان کمیشن پہ جو بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ قوم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھے, تو یہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہے. باقی جو اس کے بعد فالوئنگ ٹویٹس تھیں وہ ان کی کنسنٹ سے ہوئی ہیں. تو یہ ایک کنٹینویشن ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد اور آج, کیونکہ وہ 1 سال پورا ہو گیا اور 28 مئی یوم تکبیر کا دن تھا, اور اس دن یہ جو ملک کا ایک دفاعی نظام ہے اس پہ ایک جارحانہ اٹیک ہے. اور یہی وہ نیریٹو ہے 9 مئی والا, ان کا جو نیریٹو وہ 28 مئی والے دن بھی آپ نے دیکھا جو ٹویٹس کی. تو صرف یہ بات
پاکستانی قوم کو ایک جو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی سوشل میڈیا پہ جو پریزنس ہے اس کو کائنڈلی ضرور دیکھیں کہ ملک توڑنے کی جو بات ہے, ملک کے خلاف جو زہر اگلنا ہے, وہ صرف اور صرف یہ مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے آگے ہواری کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی یہ ڈیسائسو ٹائم آ چکا ہے. قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کو توڑنے کی حتی الامکان جو کوشش جو ایک سیاسی لوگ کر رہے ہیں, جو ایک سیاسی جماعت مخصوص سیاسی ٹولہ ہے, ان کے ساتھ ہیں. آپ سوال کائنڈلی کوشچنز لے لیجیے. راشد حبیب صاحب یار بھائی. آپ نے فرمایا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور تمام باتیں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کیا کیا قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سائبر کرائم کے لیے اور ان کے خلاف بھی. تو ریاست ہے کہ وہ صرف پریس کانفرنسوں میں دھمکیاں دے رہی ہے, ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ شکریہ. ریاست بالکل کمزور نہیں ہے. ریاست کو اپنی رٹ منوانا آتی ہے اور ریاست ان کے خلاف ایسے ملک توڑ عناصر جو ہیں, جو ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, ملک کے خلاف جو ایک ایجنڈا اور تحریک چلائے میں ہیں, ان کے خلاف غداری کے کیسز آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت لے کے آئے گی. خواہ وہ بانی پی ٹی آئی ہوں, خواہ ان کے آگے اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں جو ملک توڑنے کی تحریک چلائے میں ہیں. آج حکومت وقت آپ کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے ملک توڑنے کے جو بات کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں بھی لائی جائے گی اور یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا. ایک بندہ نا. سر آپ دونوں ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں اور قانون پر بڑی نظر ہے آپ کی, تو آپ یہ فرمائیے کہ کون کون سے ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اور دوسرا حکومت جو ہے اتنی بھی کمزور نہیں ہے, آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے. دیکھیں, جب ممالک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو سازش کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز کھل کے سامنے نہیں آتی, لیکن جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے وہ ملک دشمن ہیں, جس طرح ہندوستان ہو گیا کہ جو پاکستان کی ایگزسٹنس کے ساتھ, جو پاکستان کے کھڑے ہونے تک سے لے کر آج تک پاکستان کے مخالف ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے نان سٹیک ایکٹرز ہیں, وہ دہشت گردی تنظیمیں ہوں, وہ آپ کے دشمن ممالک ہوں جو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہتے نہیں ہیں کہ ملک آگے بڑھے, اور وہ تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. اور آپ نے آج یہ دیکھا, جب آج اس طرح یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مانیکا صاحب کے ساتھ ہوا, یہ وہ تمام چیزوں کو ایک کڑی ہے دکھانے کے لیے کہ اس ملک میں لالیسنس ہے. یہ کڑی ہے دکھانے کے لیے کہ یہ جب چاہیں جو چاہیں کہیں بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک کڑی ہے کہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ پاکستان میں اور نان سٹیک ایکٹرز کے سامنے, کہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کو سوشل میڈیا میں ڈی ریل کرنے کے لیے, اس ملک کو انٹرنیشنل فورمز میں ڈی ریل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو آرٹیکل 6 کا ابھی انشاءاللہ حکومت دیکھے گی اس کے اوپر کیا کیا جائے. جی جی 28 مئی کا نہیں, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. آبویسلی عبدالقدیر خان صاحب یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کی جو ایک کاوشیں تھیں, جو کوشش تھی, وہ آبویسلی اس میں مین سینٹرل پیس تھا. اور ان کی تصاویر, کیونکہ میری نظر سے ایسی کوئی تصاویر گزری نہیں کہ ان کی تصاویر نہ ہو, ان کی تصاویر ہر جگہ یہاں ہیں اور ہر جگہ لگائی گئی ہیں, کیونکہ وہ محسن پاکستان ہے اور ان کو بھولا نہیں جا سکتا. جو پاکستان آج نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, آبویسلی ہی از پلیڈ اے ویری سینٹرل پارٹ ان دس. اور اس کے ساتھ نہ صرف وہ بلکہ دیگر لوگ بھی, کیونکہ جتنی بھی سیاسی یا غیر سیاسی لوگ تھے
وہ تمام تر جو ہیں ان کی کوشش کاوشوں سے ہی آج الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. آخری سوال آخری بتا دیں جو آج ہوا جو کچہری میں ہوا جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو خاص طور ججز کو اس طرح لوگوں کو بلا کر اکسا کر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک اور بہت بڑا بحران اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ سیریسنس ہے آف دا جوڈیشل لیگل سسٹم کہ آپ جب پورے ملک کے پورے جتنے بھی وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں, جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں, ان کو دیکھ کر بلانے سے ان لوگوں کو آپ جب ریلیف دیتے ہیں یا ان لوگوں کو آپ کرے ہاتھوں نہیں لیتے تو یہ تمام وہ لوگ جو اس ملک کے دشمن ہیں وہ یا ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یا آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور عدالت کو جب یہ ایسے فیصلے کریں یا ایسی چیزوں کے اوپر اقدام لیں تو ان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے, یہ خاص طور پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم دونوں وکیل ہیں, کالا کوٹ پہنتے ہیں, ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ پہلے ہیں, لیکن ان چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کی لارجر پکچر میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو جو ملک دشمن ہیں اور ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں. شکریہ. جی دیکھیں قانون ایک لیگل پروسیجر ہے اور اس میں کل کی جو پریس کانفرنس ہے پرسوں کی, میرے خیال سے وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی واضح طور پہ اس چیز کو عوام کے سامنے اور آپ کے توسط سے رکھا. پہلے تو وہ آئیں, وعدہ معاف گواہ بننے کی تو بہت بات پیچھے رہ جاتی ہے. پہلے جو نیب کے اندر اپروور کا کانٹینٹ ہے یا اس کا جو اسپیسیفک سیکشن ہے, پہلے تو آپ کو پروسیڈنگز جوائن کرنی ہے اور پروسیڈنگز جوائن کریں گے تو پھر اپروور کی بات کی جا سکتی ہے اور وہ بھی بذریعہ درخواست ہوتی ہے کہ اپروور آپ نے بننا ہے. تو نیب آرڈیننس کے حوالے سے یہ بات واضح ہے, آپ اس کا ریلیونٹ سیکشن بھی ہے اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات کی جو ایویڈنس ہے, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے کہ ایویڈنس جو ہے ہم نے گیدر کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے. اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا ایک ایسا کیس ہے, یہ قوم کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح اس کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں. تو اس پہ ابھی کیونکہ یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی اسپیسیفکلی آپ کو میڈیا کے توسط سے ایڈریس کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.